بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی دل کی نالیوں کو کمزور کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ میٹھی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ میٹھی کھانا چھوڑ دے گا، کیونکہ لیموں کے چھلکے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ ادرک کی چائے استعمال کرنے سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں تیتر ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی، اور ایسے گھر میں رزق بے پناہ آتا ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، اس سے آپ طاقتور اور آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا اور اس سے کمزوری ختم ہوتی ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے سمیت پورے جسم پر خوبصورتی لانی ہے تو 2 کھجوریں دودھ میں ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کیا کریں۔ اگر بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو زیادہ اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے اور بھی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ زیادہ آم کا جوس بھی مت پئیں، ورنہ آپ کو یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ زیادہ پریشانی انسان کو جلدی بیمار کر دیتی ہے۔ گوبھی کا چھلکا روزانہ کھانے سے چہرے پر کشش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیسیں، صبح شام ایک چٹکی کھانے سے چند دنوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے، قوت باء بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے اور اس سے ہونٹ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نظر کی کمزوری ہو رہی ہے تو آم کھانا شروع کر دیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ اس کے لیے سونف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر
چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، آرام ملتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ پالک استعمال کرنے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ روزانہ صبح دار چینی کھا لیا کریں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے ایک دم چمکدار ہو جائے گا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر چیونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے چیونٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر جنت کا راستہ قرآن پاک سے دکھتا ہے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی صاف نظر آئے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے گرمی میں مکھن۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری مرچیں کھا لو، آرام آ جائے گا۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کبھی بھی آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ یہ افسردگی سے انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ عام یادداشت کو کمزور نہیں کرتا۔ انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے فرش پر نمکین پانی سے پوچھا لگائیں، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ جامن کے درخت کے پتے آنکھوں پر رکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہوگا۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں بہت مفید ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کیا کریں، یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتے ہیں اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جس نے روزانہ 6 کھجوریں کھا لی اس کو زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی اس بندے پر جادو ہوگا۔ کھجور کھانے سے معدہ تندرست ہوتا ہے اور اس سے بھوک لگتی ہے۔ شہتوت دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔
دہی کو زیادہ دن تک استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ دہی 4 سے 5 دن تک تازہ رہے گا۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ عمل جنت بھی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں نہار منہ کھیرا کھاتی ہیں وہ زندگی بھر دبلی پتلی رہتی ہیں۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ جو لوگ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینے کے پتے ڈال کر پی لو۔ اس سے سر درد کی شکایت بھی دور ہوگی۔ چاولوں کے بعد پانی پینے سے انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کی چاہنے والوں کے چہرے بے نقاب کر دیتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو روزانہ آم کھائیں۔ آم کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ شوگر کے مریض کے لیے کیلے مت کھائیں، اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا رس استعمال کیا کرو۔ گنے کا جوس ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جس کے سر میں درد ہو تو وہ پالک کھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کا رس کمرے میں اسپرے کر دو۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قبض کی بیماری میں مبتلا رہے گا اور اس سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ اپنے گھر میں بکری لے آئیں، اس سے مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور رزق بڑھ جاتا ہے۔ لہسن کے 2-3 جوے روزانہ کھائیں۔ کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کا استعمال کیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی سینما نہیں؟ انار کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے اور فرش سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ 2 لونگ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، پیٹ درد اور قبض کی شکایت نہیں رہے گی اور اس سے مسوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بھوجی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگا دیں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے اندرونی زخم بھی بڑھ جاتے ہیں۔
اجوائے کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانتوں میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو، کیونکہ جامن خشک ہوتی ہے۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں مگر بحث نہیں چھوڑتے۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کسی حد تک آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لیا کرو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، اس سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، گنے کا جوس پینے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے آپ کی چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی کے پاؤڈر میں کلونجی کا پاؤڈر مکس کر کے گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، معدے کا السر ختم ہوگا، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوں گی، وزن کم ہوگا، پیٹ کی چربی ختم ہوگی، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، مثانے کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھا بنانا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ شملہ مرچ کھانے سے سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہوتا ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کے درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا بلند مرتبے اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال بنا کر کھائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔
ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو، ساری زندگی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی، سینے کی بلغم ختم ہوگی، اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ خسخاس کی چائے پینے سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو پاؤں کی روزانہ مالش کر کے سوتا ہے، ایسا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوٹ پھیلنے والی بیماری کے مریض سے ہاتھ سے آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی اور خطرناک بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔